بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے کا ایک بہت دردناک واقعہ، دو بھائیوں کو قتل کر دیا گیا صرف 30 روپے کی خاطر۔ واقعہ آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ ہماری عدم برداشت، ہمارا رویہ، اور جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم آج انسانی لیول پہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہماری غلطیاں ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 22 اگست کو دو بھائی دودھ کا آرڈر دینے جاتے ہیں کسی حلوائی کی دکان پر۔ وہ آرڈر دے کے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے میں ایک لاہور کا مشہور روئی نالہ ہے، وہ جگہ ہے، وہاں کے ارد گرد بہت ساری فروٹ کی ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں بھائی وہاں پہ رکتے ہیں اور کیلوں کا ریٹ پوچھتے ہیں۔ ریڑی والا 130 روپے ریٹ بتاتا ہے، جس پر ایک بھائی کہتا ہے کہ آپ نے ریٹ مہنگا لگایا ہوا ہے۔ تو ریڑی والا کہتا ہے کہ ہر جگہ یہی ریٹ ہے، آپ کہیں سے بھی جا کر پوچھ لیں۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ چلو 1 درجن کیلے دے دو۔ وہ 1 درجن کیلے دیتا ہے تو ایک بھائی 5000 والا نوٹ نکال کر دیتا ہے۔ تو ریڑی والا کہتا ہے کہ اتنے چھوٹے سودے کے لیے اتنا بڑا نوٹ میرے پاس تو کھلے نہیں ہیں۔ تو ایک بھائی کہتا ہے دوسرے بھائی سے کہ کیا تمہارے پاس کھلے پیسے ہیں؟ اس پر وہ اپنے پرس میں دیکھتا ہے تو اس کے پاس 100 روپیہ ہوتے ہیں، وہ نکال کر دیتا ہے۔ اور دوسرا بھائی اس کو کہتا ہے ریڑی والے کو کہ آپ ایسا کرو 30 روپے کے کیلے نکال لو، ہمیں 100 روپے کے کیلے دے دو۔ تو اس پر ریڑی والا اویس نامی شخص کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اوقات نہیں ہوتی تو خریدنے بھی نہ آیا کرو۔ تو اس پر وہ ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو 5000 دیے ہیں، آپ کھلے لے آؤ تو ہمیں پورا سودا دے دو اپنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تمہارے 30 روپے کی خاطر میں 5000 کا نوٹ چینج کروانے جاؤں۔ اسی بات پر وہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے اور بحث ہو جاتی ہے ان کے بیچ میں، اور بحث مباحثے میں وہ ان پر لبک پڑتا ہے، ایک بھائی کو دھکا مارتا ہے اور یہ دیکھ کر دوسرے بھائی کو غصہ آتا ہے، وہ ریڑی والے کو اویس کو دھکا مار دیتا ہے۔ پھر یوں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ اویس کا ایک بھائی ساتھ ریڑی لگاتا ہے، اس وقت وہ کرکٹ کھیلنے گیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ریڑھی کا خیال رکھنے کا بول کے اپنے بھائی کو، اتنے میں وہ واپس آ رہا ہوتا ہے، دور سے دیکھتا ہے کہ اس کی بھائی کی ریڑھی کے پاس کافی رش لگا ہوا ہے۔ کوئی اسے بتاتا ہے کہ تمہارے بھائی کو کچھ لوگ مار رہے ہیں، اور جب یہ بات سنتا ہے تو اپنے 3-4 ساتھیوں کو بھی ساتھ بلا لیتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، بیلٹ اور بیٹ، بلے وغیرہ ان کی طرف ہوتے ہیں اور وہ دوڑتے ہیں ان کی طرف، اور وہاں پہنچ کر ان دونوں بھائیوں کو اندھا دھند مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ کہاں لگ رہی ہے، کوئی سر پہ، کوئی کمر پہ، بازو، ٹانگوں پہ۔ ایک بھائی شدید زخمی ہو کر گر پڑتا ہے اور دوسرا بھائی اپنے بھائی کی طرف لپکتا ہے اور اس کا سر اپنی گود میں لیتا ہے اور اسے پانی پلانا چاہتا ہے، پانی مانگتا ہے، اور اتنی دیر میں اویس کا بھائی تیمور پیچھے سے آتا ہے، بہت زور کے وار سے اس کے سر پہ بلہ مارتا ہے اور وہ بھی وہیں الٹے منہ اپنے بھائی کے اوپر گر پڑتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دونوں بے سدھ پڑے ہیں تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر پولیس آتی ہے تو ان کو رائمنڈ کے ایک ہاسپٹل میں فوراً لے جایا جاتا ہے۔ وہاں سے ان کو فرسٹ ایڈ دے کر اور پٹیاں وغیرہ کر کر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جنرل ہاسپٹل لے جائیں، ہمارے پاس سہولتیں یہیں تک ہیں۔ اور جب باپ بیچارہ پہنچتا ہے تو ایمبولینس بھی بدقسمتی سے نہیں ہوتی اس ہاسپٹل میں، تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کو رکشے میں جنرل ہاسپٹل لے کر چلتا ہے، اور وہاں پہنچتے ہی ایک بھائی کا بتایا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ ابھی والد اسی صدمے سے سنبھل ہی نہیں پاتا کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دوسرے بیٹے کی بھی حالت بہت خراب ہے، اور پھر اسے فوری طور پر ICU میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ انتہائی دردناک خبر ان کے والد کو ملتی ہے کہ آپ کا دوسرا نوجوان بیٹا بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا ہے۔ ایک ذرا سا غصہ، ایک معمولی سی بات، دو بھائی قتل۔ اب آپ سوچیں کہ اس گھر پہ، اس خاندان پہ کیا گزرے گی، جن کے دو نوجوان بیٹے بغیر کسی دشمنی کے قتل کر دیے گئے صرف 30 روپے کی خاطر، اور وہ بچے بھی بیچارے یتیم ہو گئے، اور اب قتل کرنے والے بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ اگر اس وقت تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کر لیا جاتا تو آج قاتل اس نوبت کو نہ پہنچتے، لیکن اب ہمارے معاشرے سے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم آج عدم برداشت کے شکار ہوئے ہیں۔
کوئی کسی سے بات کر لے، کچھ ہو جائے، سب سے پہلے غصے میں ہاتھ ہوائی ہو جاتی ہے، کوئی بھی کسی کی بات برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے المناک بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس پہ۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو صبر اس کے ایمان کا حصہ ہے، صبر کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پورا خاندان اجڑ گیا، اب ان کو بھی سزا ملے گی، اور سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا ملنی چاہیے کہ ان کو ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، اور کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔